الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں سے لفظ الہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے مختلف آیات کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ اب حاصل کلام کے طور پر مولانا مودودی نے 4 باتیں کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الوہیت اور لفظ الہ کے اندر طاقت اور قوت پوشیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں الوہیت اور اقتدار یہ لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں جہاں الوہیت ہوگی وہاں اقتدار ہوگا، جہاں اقتدار نہیں ہوگا وہاں الوہیت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس کے بعد وہ 4 باتیں بتاتے ہیں، اور میں انہی کی زبان میں یہ 4 باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اگلے پروگرام میں وہ چند آیتیں پیش کروں گا جو آخر میں مولانا مودودی نے ایک حسن ترتیب کے ساتھ نقل کی ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن مجید کا مرکزی خیال ہے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد، اعانت، خبرگیری، حفاظت، استجابات دعوت، جس کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا سررشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ یعنی حاجت براری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ضرورتوں کی تکمیل اور مشکلات میں آپ کی مدد اور پناہ دینا، سکون دینا اور امداد کرنا، اعانت کرنا، آپ کی خبرگیری کرنا، آپ کی حفاظت کرنا، یہ سب وہ ایک اللہ پورے اس نظام کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک مربوط نظام ہے، یہ کوئی الگ الگ نظام نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اور اس کی تکلیفیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور باہر کی جو چیزیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پانی پیتے ہو ایک گلاس یا گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج، زمین، ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ کچھ کام انسان کر لیتے ہیں، کچھ حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، کچھ مریم کرتے ہیں، کچھ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں، کچھ رام کرتے ہیں، کچھ کرشن کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک پورا مربوط نظام ہے جو خالق کائنات فراہم کر رہا ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، 4 باتیں ہیں، یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ یہ اقتدار، یہ پاور ناقابل تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ پیدا اللہ کرے، کائنات اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور بچے جو ہیں آپ کو غوث اور قطب دے دیں، مرنے والے اولیاء دے دیں، آپ کو یہ مزار دے دے، وہ مزار دے دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ملازمت، آپ کو صحت اور آپ کو غلہ یہ دوسرے چھوٹے خدا دیں، الہہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں سورج کسی کے قبضے میں ہے اور زمین کسی اور کے قبضے میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری و صحت کسی اور کے اختیار میں ہو، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا
تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ کائنات کا انتظام چاہتا ہے ایسا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہے کہ اللہ کا یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں جب تمام اقتدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کبھی کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے تو لا محالہ الوہیت بھی بالکل اسی فرما روا کے لیے خاص ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، اسی کے لیے خاص ہے، اور اس میں بھی کسی کی حصہ داری نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، دعائیں قبول کر سکے، تمہیں پناہ دے سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، حامی و ناصر اور ولی و کارساز بن سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لہذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے، اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں ہے کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی اس کا کچھ زور چلتا ہے اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو، نہیں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے، اللہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اللہ سے کوئی ناحق بات تسلیم نہیں کرا سکتا۔ اللہ عدل ہے، عادل ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ خالق ہے، تو اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ، کسی کا زور، کسی کا دخل نہیں چل سکتا، تنہا وہ فرما روائی کر رہا ہے، وہ الہ ہے۔ یہ ہے الہ کا مطلب۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرما روائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں، یعنی پاور کی جتنی قسمیں ہیں وہ ایک ہی ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رزاق وہ ہے، رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا منتظم اور مدبر وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم، آمر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ He must only be the lawgiver۔ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، انسان کو قانون بنانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نہ وہ حلال و حرام تجویز کر سکتا ہے، نہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ وہ سزائیں تجویز کر سکتا ہے، نہ وہ طریقہ عبادت بنا سکتا ہے۔ آمر وہی ہے، حاکم وہی ہے، شارع وہی ہے، لا گیور وہی ہے، اور اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بذات حاکم اور خود مختار فرما روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ تخلیق اور رزق رسانی، احیاء اور اماتت، تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار، قضاء و قدر، حکم اور پادشاہی، امر اور تشریع، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ یہاں مولانا مودودی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اسی کی نماز پڑھی جائے گی، اسی کے لیے حج کیا جائے گا، اسی کے لیے قربانی کی جائے گی، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے گی، اور اسی کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، اسی کے لیے صدقات کیے جائیں گے، اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے، اسی کے لیے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی کے لیے شراب پر، سود پر پابندی عائد کی جائے گی، اسی کا قانون ہے۔ یہ خدا الگ نہیں ہے،
یہ اقتدار ناقابل تقسیم نہیں ہے کہ نماز کا حکم دینے والا خدا اور نہیں ہے، سود کو حرام کرنے والا خدا اور نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے وہ، جو کہتا ہے جہاد کرو، جو کہتا ہے لڑو کافروں کے ساتھ، جو کہتا ہے عبادت کرو، جو کہتا ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ڈنڈی مت مارو، یہ خدا الگ نہیں ہے۔ عبادات کا خدا بھی وہی ہے، عقائد کا خدا بھی وہی ہے، لا الہ الا۔ معاشرت کا خدا بھی وہی ہے، معاملات اور کا خدا بھی وہی ہے، سیاسیات کا خدا بھی وہی ہے، لا الہ الا ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ تو یہ ہے وہ استدلال جو بطور خلاصہ مولانا مودودی اپنی اس عظیم الشان کتاب میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں وہ آخری آیات رکھیں گے جس میں الوہیت اور الہ کے بارے میں مولانا نے اپنی بات کی ہے اور اس بات کی تکمیل کی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔